مال حلال اور اس کی اہمیت۔ حضور نے آخری مثال دی ہے کہ ایک شخص سفر کر کے طویل، اگرچہ لفظ حج کا نہیں ہے لیکن یہ حج ہی کا نقشہ ہے، اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، اس کے بالوں میں بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، یمد یدیہ الی السماء، اب وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے۔ یوں تصور میں دیکھیے کہ جبل الرحمت پہ کھڑا ہے، عین عرفات کے میدان میں، ہاتھ اٹھائے ہوئے، 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ قبول دعا کے ساری چیزیں جمع ہو گئیں، لیکن کیا حال ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے، اس کا پیا ہوا بھی حرام کا ہے، اس کا احرام بھی کہیں حرام کے پیسے سے خریدا تھا، اور اس کا جسم بھی حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ اس لیے کہ یہ دعا وہ دعا ہے ہی نہیں، وہ دعا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، وہ تو عقل حلال کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ روح بیدار ہوتی ہے تو عقل حلال سے ہوگی، عقل حرام سے نہیں۔ وہ روح ہم کلام ہوگی تو دعا ہوگی، وہ اگر نہیں ہے تو دعا نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ مطلوب جو ہے اللہ وہ نہیں، رسمیں رہ گئیں، شکلیں رہ گئیں۔